بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج اتوار کا دن ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ حضرات کے اہم سوالوں کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ تمام سوالات وضو اور نماز سے متعلق ہیں، جو ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے، ہم سب کے سامنے پیش آتے رہتے ہیں۔ ہم آخر تک سنیں اور اپنی وضو اور نماز کو سنت کے مطابق بنائیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے ٹوٹنے سے متعلق ایک رول اور ضابطہ یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ العبرۃ للسیلان، کہ وضو کرنے کے بعد اگر انسان کے بدن سے کوئی چیز نکلتی ہے اور وہ بہہ جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی وہ بہہ پڑنے کے بقدر ہے، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی ضابطے کی روشنی میں ہمارے مفتیان کرام نے وضو کی حالت میں انجیکشن سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، اس سلسلے میں یہ ضابطہ نقل فرمایا ہے کہ اگر وضو کی حالت میں ہم انجیکشن لگواتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ انجیکشن لگواتے وقت انجیکشن کی سوئی میں بہہ جانے کے بقدر خون آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر انجیکشن لگواتے وقت اس کی سوئی میں بہہ پڑنے کے بقدر خون آیا ہے، جیسا کہ رگ میں انجیکشن لگواتے وقت آ جاتا ہے، تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر انجیکشن لگواتے وقت اس کی سوئی میں بہہ پڑنے کے بقدر خون نہیں آتا ہے، جیسا کہ کھال یا گوشت میں لگواتے وقت نہیں آتا، تو اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کی حالت میں گلوکوز کی بوتل چڑھوانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ہم یاد رکھیں کہ گلوکوز کی بوتل چڑھوانے کا حکم بھی وہی ہے جو انجیکشن کا حکم ہے، یعنی اگر وضو کی حالت میں ہم گلوکوز کی بوتل چڑھواتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ انجیکشن لگواتے وقت خون بہہ جانے کے بقدر اس میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہیں آیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جب ہم تھوکتے ہیں تو ہمارے تھوک میں خون کا اثر دکھلائی دیتا ہے، تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ہم یاد رکھیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 267 پر اس سلسلے میں یہ رول اور ضابطہ لکھا ہے کہ اگر خون کی سرخی تھوک کے اوپر غالب آ گئی ہے، یعنی تھوک بالکل خون کی طرح سرخ ہو گیا ہے، تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوک خون کی طرح بالکل سرخ نہیں ہوا ہے، بلکہ تھوک زیادہ ہے اور خون بالکل معمولی ہے، ہلکی پھلکی اس کے اندر زردی آئی ہے، تو اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہماری آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ہم یاد رکھیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 صفحہ 250 پر فتاوی شامی میں یہ لکھا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد انسان کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، چاہے اس کا ریزن کوئی بھی ہو، تیز دھوپ کی وجہ سے نکلے، تیز روشنی کی وجہ سے نکلے، یا پیاز وغیرہ کاٹنے کی وجہ سے نکلے، یا آنکھوں میں کسی چیز کے گرنے کی وجہ سے نکلے، تو اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ایک صاحب جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی عادت یہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سونے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے زمین پر گر بھی جاتے ہیں، تو اس سے ان کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو ہم یاد رکھیں، اس سلسلے میں فقہائے کرام نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر وہ صاحب گرنے سے پہلے یا گرتے وقت اٹھ گئے تھے، یعنی زمین پر گرنے سے پہلے ان کی آنکھ کھل گئی تھی، تو اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ اتنی گہری نیند میں تھے کہ زمین پر گر گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، پھر ان کی آنکھیں کھلی ہیں، زمین پر گرنے کے بعد میں وہ اٹھے ہیں، تو اب اس سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا سوال یہ ہے
کہ کیا ناپاکی کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ہم یاد رکھیں، علماء لکھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، یہ گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت وضو کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اپنے چہرے کو یا اپنے ہاتھوں کو ٹاول سے یا کپڑے سے پوچھنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے، آپ اس کی شرعی حیثیت بتلائیں۔ دیکھیے گا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 231 پر یہ لکھا ہے کہ وضو کرنے کے بعد تولیہ سے منہ اور ہاتھ وغیرہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ہمیں نہ گناہ ملتا ہے نہ شریعت میں یہ ناجائز ہے۔ لیکن ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو صاف کرنے میں ہم زیادہ مبالغہ نہ کریں، یعنی اس طریقے سے صاف کریں کہ ہمارے اعضاء وضو پر پانی بھی باقی نہ رہے اور کچھ نہ کچھ وضو کا اثر اعضاء وضو پر باقی رہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے مسجدوں میں صفیں بچھی ہوئی نہیں ہیں، لوگ زمین اور فرش پر ہی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایک صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی جگہ پر وہ پھونک مارتے ہیں تاکہ دھول وغیرہ نہ رہے، تو اس سے ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا اس سلسلے میں فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 101 پر لکھا ہے کہ اگر نماز پڑھتے وقت کوئی صاحب اپنے منہ سے پھونک مارتے ہیں اور پھونک مارتے وقت ان کے منہ سے پھونک کی آواز نکل جاتی ہے تو اس سے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، ان کو دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر پھونک مارتے وقت پھونک کی آواز منہ سے نہیں نکلتی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو نماز میں نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے، نماز شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے سجدے کی جگہ کو صاف کر لے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ میں کھانا کھانے کے فوراً بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا، کلی کرنا یاد نہیں رہا، میرے منہ میں گوشت کا کوئی ریشہ یا کھانے کا کچھ حصہ پھنسا رہ گیا تھا، ابھی میں تیسری رکعت میں تھا، جب وہ حصہ منہ میں آیا تو میں اس کو نگل گیا، تو اس سے میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا اس سلسلے میں فقہائے کرام نے یہ رول اور ضابطہ لکھا ہے کہ اگر وہ چیز جو ہم نماز میں نگلے ہیں حلق سے نیچے لے کر کے گئے ہیں چنے کی مقدار سے کم ہے تو اس سے ہماری نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ چیز چنے کے بقدر ہے یا اس سے زیادہ ہے اور ہم اس کو نگل گئے ہیں، حلق سے نیچے لے کر چلے گئے ہیں، تو اس سے ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے، رکوع میں جانے کے بعد اس کو یاد آئے، تو وہ رکوع میں پڑھے یا رکوع سے کھڑا ہو کر قومے کی حالت میں پڑھے؟ اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے گا فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے، رکوع میں یاد آتا ہے، تو اس کو نہ رکوع میں دعائے قنوت پڑھنی چاہیے، نہ رکوع سے کھڑے ہو کر قومے کی حالت میں پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ نماز مکمل کر لے اور آخری رکعت میں سجدہ سہو کر لے، اس سے انشاءاللہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ وضو اور نماز سے متعلق 10 اہم سوالات تھے جن کے جوابات اکابر کے فتاوی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ حضرات میں سے بھی کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ ہمارے واٹس اپ نمبر پر کر سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔